بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں اور دوستو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑی وضاحت کے ساتھ فرمان عالی شان آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی۔ خود رب تعالیٰ اپنی شان کے لائق یہ ارشاد فرمائے گا، اے ابن آدم میں مریض ہوا تھا اور تو نے میری عیادت نہیں کی تھی۔ قالا، تو وہ بندہ عرض کرے گا، یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین، میں تیری کس طرح عیادت کرتا جبکہ تو رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے، خالق و مالک ہے۔ قال اما علمت، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے اس بات کو نہیں جانتا، ان عبدی فلانا مرضا، کہ فلاں میرا بندہ بیمار ہوا تھا، فلم تعد ہو، اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی۔ ہم سستی اور غفلت کرتے ہیں کہ جہاں قریبی رشتے کا بوجھ ہوتا ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، کلوز تعلق ہوتا ہے، مجبوراً جانا پڑتا ہے تو وہاں جاتے ہیں، حالانکہ اصل تو زیادہ تر ان لوگوں کے پاس جانا چاہیے کہ جن کے پاس بیٹھنے والا کوئی نہیں ہے، غرباء ہیں، مڈل کلاس، نچلے طبقے کے ساتھ تعلق رکھنے والے۔ لیکن بہت افسوس ہے کہ ہمارے احباب بالخصوص اہل ثروت ان کی طرف کم دھیان دیتے ہیں کہ اگر جائیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ معاملات کرنا پڑیں، پھر وہ کوئی پیسہ طلب کر لیں، کوئی دوسرا ہی کہہ دے، تو اس لیے ان کے پاس لوگ کم جاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ایسے لوگوں کے پاس جانا چاہیے جن سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، واقفیت تک نہیں ہے، آپ کے دیہات میں، آپ کے قرب و جوار میں کہیں بھی رہتا ہے یا ہاسپٹل میں ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ تکلیف میں ہے، تو یقین جانیے بہت بڑا اجر اس پر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ایسے آدمی کی تشفی کرتے ہیں اور اس کو محبت اور شفقت کا ہاتھ اس کے سر پہ رکھتے ہیں کہ جس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق سوائے رشتہ ایمان و اسلام کے نہیں ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ بہت بڑا خوش اور راضی ہوتا ہے۔ تو دیکھو اس حدیث میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فلاں بندہ مریض ہوا تھا اور تم نے عیادت نہیں کی۔ اما علمت انک لو عدتہ، کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا، لوجدتنی عندہ، تو یقیناً تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس قدر محبت کا اظہار فرما رہا ہے کہ گویا مجھے تو اس کے پاس پاتا۔ اب یہ اس کی شان کے لائق ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ میری رضا کو وہاں پاتا، میری محبت کو وہاں پاتا، میری رحمت کو وہاں پاتا، میرے تقرب و قرب کو وہاں پاتا، کہ اگر تو اس بندہ مومن کی عیادت کرتا تو گویا میں تجھے وہاں مل جاتا۔ یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ قالا، تو پھر وہ بندہ اسی طرح عرض کرے گا، یا رب کیف اطعمک وانت رب العالمین، میں تجھے کیسے کھلاتا کہ تو رب العالمین ہے۔ قال اما علمت، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نہیں جانتا، انہ استطعمک عبدی، کہ فلاں بندے نے، فلاں میرے بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، فلم تطعمہ، اور تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا۔ اما علمت، کیا تو اس بات سے واقف نہیں ہے، انک لو اطعمتہ، اگر تو اس کو میری محبت میں کھانا کھلا دیتا، جس نے مانگا تھا، فقیر تھا، حاجت مند تھا، ضرورت مند تھا، غربت و افلاس کا مارا ہوا تھا، لیکن وہ میرا بندہ ہے، میں اسے محبت کرتا ہوں، اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا، لوجدت ذالک عندی، تو اس کا ثواب اجر تو میری بارگاہ سے حاصل کرتا اور میرے پاس پاتا۔ سبحان اللہ۔ آگے کہ یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا اور تو نے مجھے پانی نہ دیا۔ قال، تو وہ بندہ عرض کرے گا، یا رب کیفا
اسقیکا وانت رب العالمین، میں تجھے کیسے پانی پلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے۔ قال استسقاک عبدی فلان، فلاں میرے بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، فلم تسقہ، اور تو نے اس کو نہیں پلایا۔ اما انک لو سقیتہ، اگر تو اس کو پلا دیتا، وجدت ذلک عندی، تو یقیناً اس کا ثواب و اجر میری بارگاہ میں سے حاصل کرتا اور میرے پاس پاتا۔ تو دیکھو یہ کیسے الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ تو دوستو ہمیں ضرور اس کے مضمون کو اپنانا چاہیے، عمل میں لانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق کامل ہم سب کو عطا فرمائے۔